میری نظر میں مہاجر قوم جسے کہتے ہیں جو اردو بولتی ہے، جتنے بھی ان کے منسٹران ہیں جو آج بڑی بڑی باتیں کہ ورلڈ چاکنگ پڑھو اور یہ ہم الگ صوبہ بنائیں گے، کسی کے باپ میں ہمت نہیں. یہ صوبہ اس وقت تھا جب تم لوگ بھوکے ننگے آئے تھے اور اس صوبے والوں نے تم کو پناہ دی تھی. ہم سب کی لاشوں پہ گزر کے آپ صوبے کی بات کرو گے. ایک بیان آیا جناب مرزا صاحب کا جس میں انہوں نے مطلب ایک ہی حملے میں انہوں نے سارے پاکستان موومنٹ کے قائدین سے لے کے اردو بولنے والے مطلب ہر طرح کے لوگ تھے، سب کو لپیٹ دیا انہوں نے، بالکل معاف نہیں کیا. اس کو معاف نہیں کیا گیا، اس کا ریئیکشن بڑا شدید آیا. نہیں، وہ تو آبویسلی آنا چاہیے تھا. آپ اندازہ لگائیں جو اپنے پرکھوں کی قبریں چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، خاندان چھوڑ کے، اپنا کلچر چھوڑ کے، اپنے شہر چھوڑ کے، تباہ و برباد ہو کے لٹے پٹے اس ملک میں آئے. 63 سال بعد اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ بھوکے ننگے آئے تھے تو اسے تھوڑی حیا، تھوڑی شرم کرنی چاہیے تھی. پاکستان بنا ہے تو اس ملک کو سنبھالنے والے بھی وہی لوگ تھے، چونکہ لٹریسی ریٹ ان میں ہائیسٹ تھا. پھر اگر آپ غور کریں تو بنیادی طور پہ کوئی بھی کہیں کا بھی رہنے والا نہیں ہے. انسانی تاریخ جہاں اور بہت سی چیزیں بتاتی ہے، وہاں یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کی اپنی تاریخ ہجرتوں کی تاریخ ہے. خود مرزا کون ہے؟ از ہی اے نیٹو؟ یہ تو بنیادی طور پہ دھرتی تھی دلتوں، ملچھوں، شودروں، برہمنوں، کھتریوں کی. یہ مرزا صاحب کہاں سے آ گئے یہاں؟ یہ جو اب لٹ پٹ کے جن کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ یہ بھوکے ننگے آئے تھے، تم بھی بھوکے ننگے آئے تھے. تمہارے پرکھوں کو شیبانی خان نے جوتے مارے، بھاگتے پھرے ماوراء نہر میں، کابل آ کے تمہیں آسرا ملا. اس کے بعد ابراہیم لودھی کے رشتہ داروں نے ظہیر الدین بابر صاحب کو انویٹیشن بھیجا. خیال ان کا کیا تھا کہ ابراہیم لودھی سے جان چھوٹ جائے گی، یہ لوٹ مار کر کے بابر واپس چلا جائے گا اور ہم یہاں موج کریں گے. بابر صاحب یہاں فٹ ہو گئے. اب یہ مرزا ہیں، سوائے اس کے کہ پیریڈ کا فرق ہے. یہ جو لٹ پٹ کے جن کو یہ بھوکے ننگے ہونے کا تانا دے رہے ہیں، یہ 63 سال کا اور 300-400 سال کا فرق ہے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اتنی زیادہ ایک پریشان کر دینے والی اتنی حقارت تو آدمی دشمن کے بارے میں، غیر کے بارے میں اگر اس کے اندر تھوڑا سا انسان وہ بالکل حیوان نہ ہو جائے، اگر بالکل اب نارمل نہ ہو، تو یہ تو انسانی تکریم کے خلاف ہے کہ آپ کن لوگوں کو کیسا تانا دے رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ آزاد ہوئے. ورنہ یہی چارلس نیپیئر تھا نا، چند سپاہیوں کے ساتھ انہوں نے سارے قصبل نکال دیے. بڑی تلخ تاریخ ہے، مجھے اس طرف نہ لے کے جائیں جہاں ایک اور اریٹیٹ کرنے والی کو بات یہاں کنٹروورسی شروع ہو جائے. خود کون ہے یہ؟ ان کی اپنی تاریخ کیا ہے؟ انسانی تاریخ اسی طرح موو کرتی ہے. دکھ ہوتا ہے کوئٹہ میں جب میں سنتا تھا کہ یہ کون ہے جی، یہ فلانا تو ڈومیسائل ہے. میں کہتا اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی دفعہ شامی صاحب مجھے پتا چلا. میں نے کہا ڈومیسائل کا مطلب کیا ہے؟ کہ جی ویسے تو 3 نسلیں ہو گئی ہیں لیکن چونکہ یہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. میں نے کہا بھائی تم آسمانوں سے ٹپکے ہو، اسی طرح ہجرتیں کرتے. ایگزیکٹلی یہ جمالیز کو آفر کیا عراقیوں نے کہ آپ ہمارا ٹرائب ہو، ہمارے ٹرائب کا ایک کا حصہ تو واپس آ جاؤ. یہ پوچھ لیں آپ میر ظفر اللہ جمالی سے. سو دس از ہاؤ ہیومن ہسٹری ہیز آلویز مووڈ اینڈ اٹ ول کیپ موونگ. لیکن اس عہد میں سیولائزڈ دنیا، سیٹلائٹ کا عہد ہے، ڈیجیٹل اور فلانا ڈمکانا، حیا کرنی چاہیے. ہم تو آج بھی اتنے بڑے شہروں میں رہتے ہوئے بھی بالکل قبائلی لوگوں کی طرح، ٹرائبل لوگوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں. مناسب نہیں ہے. یہ ملک آدھا گوا چکے ہو اور بے شرمی کی انتہا ڈھیٹ لوگ ہیں. بیٹھ کے آج بھی کہتے ہیں پاکستان ابد تک رہنے کے لیے بنا ہے. او بھائی اس کو تو ٹوٹے ہوئے اشرے بیت گئے ہیں، ابھی عقل کر لو. مصیبت یہ ہے رؤوف صاحب کہ اپنے ساتھ سچ نہیں بولتے. اگر میری نسل سچ نہیں بولے گی تو مجھ سے اگلی نسل بھی وہی غلطیاں کرے گی جو میں نے کی.